السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسٹریم نالج۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پنجاب سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام جو کہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے اور چند ایک ڈسٹرکٹ کی جو ایگریمنٹ ہونے والے ہیں اپلیکینٹس کے ان کے رہتے ہیں، باقی تقریباً موسٹلی لوگوں کے 80 to 90% لوگوں کے جو ہے ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں، انہیں لائسنس مل گئے ہیں اور وہ اب ویٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کا کہ اسکول ان کو کب ہینڈ اوور ہو جائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان کو آنے والے دنوں میں کتنے ایکسپنسز، کتنی انکم ہوگی اور کتنے ایکسپنسز ہوں گے۔ ایک ایگزامپل سے ہم اس کو، ایک مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کمنٹ سیکشن میں بہت سارے جو ویورز ہیں وہ میری پورے پروسیس جو چلا ہے پی ایس آر پی پروگرام فیز 1 کا، اس کی میری جو ویڈیوز تھیں ان کو سراہتے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے تمام اپنا جو نالج تھا، تمام ایکسپیرینس تھا، ریسورسز سے انفارمیشن جو ملتی رہی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں۔ تو کوشش کی ہے میں نے کہ آپ تک جو ہے وہ ٹیو اینڈ نیو انفارمیشن آپ تک پہنچاتا رہوں اور اس کے علاوہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ گائیڈ بھی کرتا رہوں۔ لیکن چند ایک 100 میں سے کوئی ایک آدھ بندہ ایسا بھی آ جاتا ہے جو کہ صرف اور صرف جس کا کام ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا، وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، موسٹ ویلکم، اچھی بات ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں اس پرائیویٹائزیشن، گورنمنٹ سکولز کی پرائیویٹائزیشن کا شروع سے ہی اس کے حق میں نہیں تھا، نہ ہوں اور نہ کبھی ہوں گا۔ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ آپ کی جو موسٹلی لوگ ہیں ایم فل، پی ایچ ڈی، ماسٹر ڈگری ہولڈر، بی ایڈ، ایم ایڈ کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کے لیے یہ بہت زیادہ تباہ کن ثابت ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ہم اس اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہیں، آئی ایم گورنمنٹ سروینٹ، اور ایز اے ٹیچر میں کبھی بھی اس پرائیویٹائزیشن کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا۔ ہاں، اب کیونکہ گورنمنٹ یہ ڈیسیژن لے ہی چکی تھی کہ ہم نے اسکول پرائیویٹائز کرنے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرنا میرا آئی تھنک کہ میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں لوگوں کو گائیڈ کروں کہ اب جابز تو، ٹیچنگ جابز تو نہیں آئیں، چلو اس اپرچونیٹی کو ہی اویل کر لیا جائے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ میں اس پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری ویکنسیز جو ہیں، جن سکولز کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے ان ویکنسیز کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اور سٹیپ بائی سٹیپ آئی تھنک کہ سٹیپ بائی سٹیپ تمام جو پرائمری سکولز ہیں ان کو، اگر ان کی حکومت رہی تو، کیونکہ ہمیشہ ہی 2017 میں بھی جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو اس دور میں بھی چند جو گورنمنٹ سکولز تھے ہر ڈسٹرکٹ میں سے ہی وہ پرائیویٹائز کیے گئے تھے، اور اس دفعہ بھی انہی کی حکومت میں ایسا ہوا ہے۔ تو میں پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہوں، بالکل گورنمنٹ جابز آنی چاہیے، ٹیچنگ جابز آنی چاہیے، اور اس سے فیوچر سیکیور ہوتا ہے۔ وہ تمام اپلیکینٹس، وہ تمام نوجوان جو کہ ماسٹر ڈگری ایم فل کر کے جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ اپرچونیٹیز ملنی چاہیے، جابز آنی چاہیے۔ تو ہم اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جن کو سکول ملنے والا ہے، جن کے لائسنس جن کو مل گئے ہیں، اور فرض کریں کہ ایک پیپ سکول میں بچوں کی تعداد 100 ہے، تو اب 100 تعداد ہے اور ٹوٹل آمدنی 60,000 ہے۔ اگر ازیوم کریں کہ فی بچہ 600 کے حساب سے
ملے تو ٹوٹل جو اس کی انکم ہو رہی ہے وہ 60,000 ہے. 3 ٹیچر کی تنخواہ 60,000، فی ٹیچر 20,000 رکھیں تو 60,000، تو 3 ٹیچر اگر رکھیں، صرف 3 ٹیچر، تو 60,000 تو اسی میں ہی چلے جاتے ہیں. بجلی اور دیگر اخراجات اس کے علاوہ اب اسکول کے ٹھیکیدار یا لائسنسیز کے پاس 2 آپشن ہیں. آپشن نمبر 1، ٹیچرز کو تنخواہ دی جائے 8,000 اور اس سے دستخط لیے جائیں، ان سے سائن لیے جائیں 20,000 پہ. جیسے کہ اکثر اوقات آپ کی سراؤنڈنگ میں موجود جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں اس میں ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ شو کرتے ہیں اپنے 20,000 ہم اپنے ٹیچرز کو دے رہے ہیں، لیکن ایکچولی کیونکہ نیڈڈ ہوتے ہیں وہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ نیڈڈ ہوتے ہیں، ادروائز ان کو بھگا دیا جاتا ہے اگر وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں کہ سر آپ ہم سے 20,000 روپے پہ سائن لے رہے ہیں اور آپ ہمیں سیلری جو ہے وہ 8,000 دے رہے ہیں. تو اکثر یہ ہماری سراؤنڈنگ میں موجود پرائیویٹ سکول میں ایسا ہوتا ہے. اگر ایسا ہو تو 8,000 اسے دے کے 20,000 پہ سائن لے لیے جائیں اور 12,000 کی اس میں سے بچت ہو جائے. پرائیویٹ سکول میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپشن نمبر 2، بوگس بچے داخل کیے جائیں تاکہ کچھ منافع ہو سکے. یہ لیکن ان دونوں آپشنز جو ہیں وہ غلط ہیں اور آپ کی جو انکم ہے وہ حلال نہیں رہے گی، وہ حرام ہو جائے گی. ماسٹر ڈگری ہولڈر کی بجائے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ ایف اے یا بی اے پاس ٹیچرز رکھے جائیں تاکہ ان کو کم سیلری دے کے اور اس میں سے بھی بچت کی جا سکے. اب ذرا ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ ایم ایس، بی ایس، ایم فل، ایم اے، بی ایڈ جو کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، ان سے روزگار کے مواقع چھینے جا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے اوپر پہلے بھی کہا ہے، 13,000 سکولز مطلب کم سے کم 26,000، اگر ایک سکول میں 2 ٹیچر بھی ہوں پرائمری سکول تو 26,000 سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں جو 7 سالوں میں اوور ایج ہو چکے ہیں. وہ ایک الگ غم کی داستان ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اف یو لائک دس ویڈیو کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ آلسو پریس دی بیل آئکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو اینڈ ٹریو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.